يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو اپنے دور جاہلیت کی جتنی بھی رسم و رواج ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. جب وہ چھوڑتا ہے تب جا کے وہ مسلمان ہوتا ہے. اور اگر وہ چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں اور اسلام کو بھی وہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس چیز کو دین نے پسند نہیں کیا. جیسے کہا تھا نا قرآن مجید میں، وقالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، انہیں کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلمنا، ہم نے سبمٹ کیا ہے. یعنی اسلام کا زور، طاقت اور قوت دیکھ کے ہم ڈر گئے ہیں. اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں. اور زبان سے تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، مگر دل سے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جبکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ اسی ایمان کو قبول کرتا ہے اور اسی کی دعوت دیتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی ایک نظریہ ہے اور نظام حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا کر دیا ہے. تو اس میں انسانوں کے خیالات کی، ان کے نظریات کی یا ان کے رسم و رواج کی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین ایسا ہے. تو اس دین نے کچھ ہمیں عقائد دیے ہیں، نظریات دیے ہیں اور بتایا ہے کہ ان کو اپنا کے تم اب دین کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ اور جاہلی دور کی جتنی بھی رسم و رواج ہیں، ٹریڈیشنز ہیں یا آباء و اجداد کی جو تقلید ہے اس کو چھوڑ دو. تو یہ بھی حلال حرام کے زمرے میں چیز آتی ہے کہ ایک انسان عقیدے کو اپنا لے مگر رسم و رواج پرانے ہی رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. یعنی اسی طرح ایک بندہ رسم و رواج جو اسلام کی ٹریڈیشنز ہیں، عادات ہیں، اخلاق ہیں، نظریات ہیں، ان کو اپناتا ہے مگر دل میں اس کو یقین نہیں ہے، تو ایسا نظریہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل قبول نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ عقیدہ رکھ لیتے ہیں مگر آباء و اجداد کی جو رسم و رواج ہیں، تقلید ہے، اس کو زیادہ کرتے ہیں. تو آج کا موضوع اسی سے متعلق ہے کہ صحیح اسلامی عقیدہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوا کرتی ہے اور توحید اس عقیدے کا جوہر اور پورے دین کی روح ہوتی ہے. صحیح عقیدہ اور توحید خالص کا تحفظ وہ اولین مقصد ہے جس کو اسلام نے اپنی تشریع کا مطلب شریعت بنانے میں، شریعت پیش کرنے میں و تعلیم میں ہر جگہ پیش نظر رکھا ہے. ساتھ ہی ان جاہلی عقائد اور بدعات کی مخالفت بھی ضروری ہے جن کو بت پرستوں نے رائج کر رکھا ہے، تاکہ مسلم معاشرہ کو شرک کی آلائشوں اور گمراہی کے اثرات سے پاک رکھا جائے. یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ بہرحال بت پرست ہوں یا بت پرستوں کے خیالات ہوں، انہی کے نظریات ہوں، اگر یہ مسلمانوں میں پنپنے لگیں تو معاشرے میں شرک کی آلائشیں اور گمراہی کے جو اثرات ہیں وہ خوب نظر آئیں گے. اس لیے عقیدہ بڑا ٹھوس ہے اسلام کا، لا الہ الا اللہ. تو لا الہ میں سب خداؤں کی نفی کر دی گئی ہے اور صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے طریقے بتائے ہیں، کچھ اس کی سنتیں ہیں. تو ان سنتوں کا احترام جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہ الہی سنن کہلاتی ہیں. سنت اللہ التی قد خلت من قبل آتا ہے نا قرآن میں.
تو پہلا عقیدہ، اولین عقیدہ جس کو اسلام اپنے فرزندوں کے دلوں میں راسخ کرتا ہے، یہ ہے کہ اس عظیم کائنات کا نظام جس کی زمین کے اوپر اور جس کے آسمان کے نیچے انسان زندگی بسر کرتا ہے، کوئی اٹکل پچو کی چیز نہیں ہے، یعنی بے معنی نہیں ہے، لایانی نہیں ہے، عبث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہی سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ تو یہ نظام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی حکم چلا رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء، وہ آسمان سے اپنے حکم کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ چلا رہا ہے، رہنمائی اسی کی ہے۔ تو بغیر رہنمائی کے یہ نظام نہیں چل رہا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ کسی مخلوق کی خواہش کے مطابق چلے۔ یعنی میں اگر یہ خواہش کروں کہ میری یہ جو عمر ہے بس یہیں ٹک جائے، میں زیادہ بڑا نہ ہوں، بوڑھا نہ ہوں، تو یہ نظام کوئی میرے اختیار میں نہیں ہے، باوجود اس کے کہ مجھے عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دل دیا ہے، قوت دی ہے، لیکن اس کا ایک لگا بندھا نظام ہے جس کے ہم سب پابند ہیں، کیونکہ خواہشات باہم متناقض ہوتی ہیں۔ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس عمر میں انسان کسی بھی عمر میں ہو وہ یہ کہے کہ کاش میں بوڑھا ہوتا یا جلدی بڑا ہوتا، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش جوانی لوٹ آتی۔ تو یہ تناقض ہے، خواہشات میں نا کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے، جب وہ چیز مل جاتی ہے تو کہتا ہے نہیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بور ہوتا ہوں اس سے، میں اکتا گیا ہوں اس سے۔ تو یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے، وہ نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چل سکتا۔ تو امر واقع یوں ہے کہ یہ کائنات قوانین قدرت اور سنن الہی سے مربوط اور منسلک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے، طریقہ ہے، ایک لگا بندھا قانون ہے، یہ پوری کائنات اسی قانون کے ساتھ مربوط ہے، بندھی ہوئی ہے، جن میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قرآن نے متعدد مقامات پر واضح کیا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ تو کتاب و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان ان سنتوں کا احترام کریں اور اسباب کے ذریعے نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وسائل اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، ان وسائل کا استعمال کریں، بہتر نتائج انشاءاللہ نظر آئیں گے، انسان کو ملیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اسباب کا استعمال کیے بغیر یہ کہا جائے کہ چونکہ سلسلہ چل رہا ہے تو لہذا یہ بھی سلسلہ چلے گا کہ ایک روٹی پکے گی، وہ چل کے میرے پاس آئے گی اور میں اس کو کھا لوں گا، اس طرح میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یا میرے پیٹ میں داخل ہو جائے گی، مجھے چبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو نتائج کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے۔ ہم کسی وسیلے کا، ذریعے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلے گا، بغیر اسباب کے نتائج کا یا نتائج کی توقع رکھنا یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں آ رکھ کے پاس کہ بس یوں کیا شر کیا تو سب کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ان مزعومہ خفیہ اسباب کی طرف مطلق توجہ نہ کریں جن کو عبادت گاہوں کے مجاور، پیشہ ورانہ مکر و فریب اور مذہب کی دکان چلانے والے مقصد براری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کر دیں گے، انہونی کو ہونی کر دیں گے، اور عجیب و غریب قسم کی نہ باتیں کرتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ نام عجیب و غریب سے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کانواں کی سرکار نام رکھا ہوا ہے، کسی نے سائیکلوں کی سرکار نام رکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا میٹروں کی نام، میٹر اور جو کیا کہتے ہیں یہ بجلی کے میٹر ہیں،
اور ان کو روکنے والی سرکار بھی بنی ہوئی ہے کہ آپ ان کے پاس پہنچیں، کچھ مہربانی کریں، آپ دیں ان کو، آپ کا میٹر رک جائے گا اور بل کم سے کم آئے گا۔ یہ حالات ہیں۔ تو یہ سب جو ہے نا، یہ مجاور ہوں، پیشہ ورانہ مکر و فریب کے لوگ، مکار اور فراڈیے ہوں، اور پھر اسی طرح مذہب کی دکان جو چلاتے ہیں، یہ سب ان سے بچیں مسلمان، اور ان کی طرف بالکل توجہ نہ کریں۔ اب یہی لوگ بیٹھ کے اوہام اور خرافات کو عام کرتے ہیں سوسائٹی میں، تو دین اپنے نقطہ نظر کو واضح کرنے کے لیے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سوسائٹی میں فریب کاروں یعنی شعبدہ بازوں کا ایک گروہ موجود تھا، جنہیں کاہن یا نجومی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ غیب کی سابقہ، ماضی کی اور آئندہ ہونے والی باتیں جنات کے ذریعے جاننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس دجل و فریب کے خلاف، جس کو علم و ہدایت اور کتاب الہی سے کوئی واسطہ نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا اور ان فریب کاروں کو اللہ کا کلام سنایا۔ کوئی ڈائریکٹ اٹیکس نہیں ہیں، لیکن میننگ فل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قل، آپ کو کہا گیا قل، اللہ کے رسول ان سے پوچھو، ان سے کہیو لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آئندہ کی باتیں یا ماضی کی باتیں جو ہونا تھا، یا ماضی بعید کی باتیں جو انسان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی، یا اس وقت بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسانی آنکھ سے چھپی ہیں، تصور سے بالاتر ہیں۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ اس آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ اس میں غیب کی باتیں ہیں، انسین ہیں، دیکھی نہیں جاتی، ان سب کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ بڑی کھل کے بات تھی جو سمجھایا گیا، اور یہ سب مجاور ہوں یا مذہبی دکانیں چلانے والے ہوں، کاہن ہوں، جادوگر ہوں، ان کی جڑ کاٹنے والی یہ بات ہے۔ در حقیقت غیب کا علم نہ فرشتے رکھتے ہیں، نہ جن اور نہ انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا یہ فرمان سنایا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بڑے فوائد جمع کر لیتا، یعنی میں جنگ کے لیے نکلتا اور مجھے پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو میں اپنے آپ کو بچا لیتا، میں زخمی نہ ہوتا، میں ایک طرف ہو جاتا، میرا دانت شہید نہ ہوتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو بس خبردار کرنے والا، جو ماننے والا ہے اس کو خوشخبری دینے والا ہوں، اور جو نہیں ماننے والا اس کو وارن کرنے والا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے ہوں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی بتا دیا گیا کہ نبی رسول وقت کی ایک بہت ہی نیک اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مقبول ہستی ہوتی ہے، اس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، چاہے کہ اس سے نیچے کے لوگ ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو کاہن کہیں، جادوگر کہیں، عابد کہیں، زاہد کہیں، وہ اس مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو یہ بعد والے لوگ یا نیچے والے لوگ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جنوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ اللَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں لکڑی کا سہارا لے کے اور سامنے جنوں سے کام کروا رہے ہیں، اور اسی موقع پہ کھڑے کھڑے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور جن سمجھ رہے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، ہماری نگرانی ہو رہی ہے، اگر تھوڑی سی نافرمانی کی تو معلوم نہیں کیا سزا ہمیں ملے گی، جیسے ان کو پہلے ملتی تھی۔ تو کام کرتے رہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا۔ تو وہ ان کو بعد میں پتہ چلا کہ اچھا یہ تو کافی عرصے کے فوت ہو چکے تھے، اور ہم یوں ہی کام کرتے رہے۔ اگر پہلے ہی علم ہو جاتا تو ہم اسی وقت جان چھڑا کے بھاگ جاتے۔ تو لہذا
ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ ہو گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے نہیں ہیں بلکہ یہ فوت ہو چکے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے اب، تو کبھی کہ ہم اس عذاب کو، اس سخت قسم کی محنت کو ہم چھوڑ دیتے. تو یہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ جن بھی غیب نہیں جانتے. لہذا جو شخص اس بات کا دعوے دار ہو کہ حقیقتاً اسے غیب کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو، لوگوں کو اور حقیقت میں خود کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے بارے میں یقین کیا جائے، بلکہ وہ ایک فریبی انسان ہے جو دین کو، رسول کو، اسلام کو، مسلمانوں کو اور اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے. ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو خیال کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب کے دعوے دار ہوں گے، اس لیے ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز چھپائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بتائیے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے فرمایا، میں کاہن نہیں ہوں. کاہن، کہانت اور کہانت کرنے والے سبھی لوگ آگ میں ہوں گے. نہیں تو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو. آج تو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ہے نا؟ بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ چلیں تو صحیح، دیکھیں آپ کے ماضی کو بتا دیں گے. آپ کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں، آپ چلیں ایک دفعہ، چلیں تو صحیح، دیکھیں آپ کو کیا بتاتے ہیں. اور جب وہ جاتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں تمہارا نام یہ، اس کہتے ہیں تمہارا نام یہ ہے، تم ابھی یہ وہاں سے آئے ہو اور تمہارے دل کی تم یہ بات سوچ رہے ہو. تو بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے. تو یہ کہانت کرنے والے، سودسیر یا اسی طرح کے غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ جو ہے نا، یہ سب دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے. ان کے شتونگڑے جو ہے نا وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں لوگوں کے حالات معلوم کر کے، اور آ کے ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی بندے کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ حالت. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ویسے ہی خود چلا جائے ان کے کہنے کے بغیر اور یہ بتائے بغیر کہ میں کب جاؤں گا، اچانک ہی سوار ہو، پھر وہ دعویٰ کریں ہاں جی ہم جانتے ہیں. تو دلوں کا حال بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. ہمارے ہاں تو یہ بھی باقاعدہ ایک ٹرم ہے کہ ہمیں کشف ہوتا ہے قلوب کا، دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سامنے کھول دیا جاتا ہے اور ہم دوسرے کے دل کی بات کو بخوبی جانتے ہیں. یہاں تک دعوے کیے جاتے ہیں اور اس دعوے سے ایک مرید کو جو باقی اس کو مان لے، اس مرید کو وہ اتنا زبردستی ہر طرف سے پکڑ لیتے ہیں کیونکہ اس کا ایمان اور عقیدہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ بندہ میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، لہذا میں کہیں بھی ہوں گا، کسی مقام پہ بھی ہوں گا، کسی حالت میں بھی ہوں گا، میرا یہ یقین ہے کہ میرا یہ شیخ، میرا یہ کیا کہتے ہیں بزرگ، میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے. میرا دل میں کبھی بھی اپنے شیخ کا خیال ختم نہ ہو، وہ دل سے محو نہ ہو، میں اپنے شیخ کے خیال سے لاپرواہ نہ ہوں. ورنہ شیخ نے کہنا تمہارے دل میں تو کچھ اور بسا ہوا ہے، میں تو نہیں ہوں. یہ حال ہے. اس لیے ایک باقاعدہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے تصور شیخ، کہ شیخ کا آپ تصور کیجئے دل میں، اور یہ یاد رکھیے آپ کے دل کی کیفیت آپ کا شیخ جانتا ہے. وہ خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، مگر ہم وہ ٹائٹل لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ کے بارے میں ہمارا نظریہ بڑا کمزور ہے، مگر دوسروں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، دھوکے باز لوگوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے. یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی. جب اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ میں دلوں کے حال کو جانتا ہوں، تو ہمارا ایمان اور یقین اللہ کے بارے میں بڑا مضبوط ہونا چاہیے. باقی مخلوق نہیں جانتی، بالکل نہیں جانتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا
کہ میں لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہوں۔ آپ کے سامنے کئی لوگ آتے تھے، مسجد میں منافق آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مگر نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو نامینیٹ نہیں کیا کہ تم منافق ہو۔ چند لوگوں کے نام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے۔ تو ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا یہودی خاتون نے اپنے ہاں بلا کے گوشت میں زہر ملا کے نہیں کھلانے کی کوشش کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے دل کا حال جانتے تو کبھی بھی یہ گوشت منہ میں نہ ڈالتے۔ آپ نے منہ میں ہی ڈالا ہے کہ جبریل امین تشریف لائے کہ اللہ کے رسول اس میں زہر ہے، اس کو مت کھائیے۔ تو آپ نے نکال باہر کیا، اس عورت سے پوچھا تم نے اس میں زہر ملایا؟ کہتی ہے جی ہاں۔ کیوں؟ اس نے ہی کہا کہ میں جانتی ہوں جو نبی ہوتا ہے اس کو اللہ بتا دیتا ہے، تو اگر تم واقعی نبی ہو تو اللہ تمہیں بتا دے گا، اور اگر جھوٹے ہو تو خس کم جہاں پاک۔ میں نے یہی چاہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا، اور یہودی جبریل کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ لہذا جب اس کا انکار کر دیا تو نبی علیہ السلام کی اس سچائی کا بھی وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا، وہ فوت ہو گئے۔ تو دیکھیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے دل کی کیفیت کو جانتے ہوتے تو بتائیے یہ الزام کس پہ آتا ہے؟ یعنی اس صحابی کے فوت ہونے کا الزام کس پہ آتا ہے؟ کہ آپ غیب جانتے تھے، آپ نے کیوں نہیں بتایا اس کو کہ مت کھاؤ اس میں زہر ہے؟ آپ جانتے بوجھتے جو خاموش رہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مروایا، نعوذ باللہ، اور خود کو بچا لیا۔ یہ عقیدہ اور نظریہ اگر اتنا خراب ہے تو بندہ تھوڑا سا انالیسس کرے، مگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں غلط بات پہ قائم رہوں، الزام اگر اللہ کے رسول پہ آتا تو آ جائے۔ اللہ کے رسول نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تو یہاں تو اب کشف القلوب کی بھی بات ہوتی ہے اور کشف القبور کی بھی بات ہوتی ہے۔ یہ قبروں کے اندر بھی جو مردے پڑے ہیں، ہمیں ان کا حال بھی کھل جاتا ہے کہ یہ اذیت میں ہیں، ان کو سزا مل رہی ہے، یا یہ پھر جنت میں ہیں اور وہاں عیش کر رہے ہیں۔ ایسے دعوے دار بھی موجود ہیں۔ قبر میں دفن کر کے کہتے ہیں کلمہ پڑھ، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ اس کو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو بہرحال یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو غیب کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے۔ میرے دل کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اور اسی طرح میری قبر کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ میرا ماضی، میرا حال، میرا مستقبل، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ والعصر، تو دہر کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دہر کو برا بھلا نہ کہو، دہر میں ہوں۔ اس کائنات سے پہلے کیا کچھ تھا وہ بھی ایک زمانہ ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ یہ سب توحید کے عقائد ہیں۔ تو بہرحال اب آئیے دیکھیے، کاہن تھے تو ان کی تصدیق کے بارے میں اسلام نے کیا کہا۔ اسلام نے کاہنوں اور دجالوں کی مخالفت ہی نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کو بھی برابر گناہ میں شریک ٹھہرایا جو ان کے پاس جا کر سوالات کرتے اور ان کے اوہام اور گمراہ کن باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، ہے نا؟ بتائیے آپ میں کس کو کیا پتا ہے، کس کو پتا ہے کہ میرا سٹار کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز کہ ہم لوگ اپنا مستقبل وہ ستاروں سے جوڑ لیتے ہیں، اور ستاروں کے بارے میں ہمارا یقین ہوتا ہے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ ہماری بگڑی بھی بناتے ہیں، ہمارے لیے یعنی مقدس بھی ثابت ہو سکتے ہیں، ہمارا مستقبل یا حال بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ کس نے خیالات دیے ہیں؟
یہ اسی کو کہتے ہیں اوہام اور اسی کو کہتے ہیں خرافات۔ ایک بے جان مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زمین کی طرح چھوڑی ہوئی ہے، وہ بھی تیر رہی ہے۔ نہ اس ستارے کو میں جانتا ہوں، نہ میں نے دیکھا ہے، مگر اپنے آپ کو میں نے اس سے جوڑ رکھا ہے۔ اور جب اب تو یہ ہوتا ہے نا، شادیاں بھی ہوتی ہیں نا، تو اس کا سٹار یہ ہے، اس کا یہ ہے، لہذا یہ دونوں کی بن پائے گی۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے نہیں بنتی تو کہتے ہیں نہیں، اصل میں سٹار یوں گھوم کے یوں چلا گیا۔ تو یہ گھوم کے یوں چلا گیا، یہ کس نے چلایا؟ وہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بھئی۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اوہام اور خرافات کی ہیں۔ ایسے لوگ جو ہمارے قسمت کو ان بے جان چیزوں سے جوڑتے ہیں، ان کو کہا گیا عراف۔ عراف تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما قال لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ جو شخص کسی عراف کے پاس گیا، عراف کا مطلب جو مستقبل میں جھانک کے دیکھنے کا دعویٰ کرے کسی بھی اعتبار سے، تو جو شخص نجومی کے پاس گیا جو قسمت کا حال بتاتا ہے اور فیوچر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور اس سے سوالات کیے، پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی، سوال کیا، اس نے جو جواب دیا کہتا بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، میں اب ایسا ہی کروں گا۔ جو اس نے کہا اس کو سچا جانا، آپ فرماتے ہیں اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا مسلمان کے عقیدے کو تباہ کرنے والا یہ نظریہ ہے۔ نماز ہی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ بھئی تم اس کے پاس جا کے اتنا یقین کر رہے ہو، پھر میری آ کے میرے حضور نماز پڑھتے ہو، میں تمہاری نماز کیسے قبول کروں؟ تم مجھ پر تو کم یقین رکھتے ہو، اس کو زیادہ مانتے ہو۔ تو ایسے لوگ عراف کہلاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں نا، نجومی ہیں، پامسٹ ہیں، سوت سیرز ہیں، یہ سب ان کے لیے یہ بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے عراف، جو مستقبل کو یا انسان کی غیبی باتوں کو یا اوجھل باتوں کو اندر جھانکنے کا دعویٰ کرے اور کہ میں جانتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں من اتی کاہنا فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، یعنی اس نے جو کہا بالکل تم سچ کہتے ہو، اور اس کو قابل عمل بھی سمجھتا ہے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہدایت کا کفر کیا۔ یعنی وہ وحی کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، میری رسالت کو نہیں مانتا۔ یہ آپ صاف فرماتے ہیں۔ یعنی ہمارا دین تو کچھ اور کہتا ہے بھائی، یہ تو کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، یہ تو وہی جاہلی نظریات ہیں۔ کفر اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت نازل کی گئی کہ غیب اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں، مگر جو بذریعہ بتایا جائے، اور کسی اور کو تو بدرجہ اولا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی یعنی وحی کے ذریعے بتا دے آپ کو کوئی غیب کی بات تو اور بات ہے، ورنہ کسی اور کو تو بالکل حاصل ہی نہیں ہے مقام کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں کل کی بات آج آپ کو بتا سکتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ ہی تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں۔ تو لہذا نہ میرے پاس چھپے غیب ہیں، نہ اس کے خزانے ہیں، اور نہ میں ان کا علم رکھتا ہوں۔ کتنی اہم باتیں ہیں۔ انہی چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھ لیں تو پھر انسانوں کے اندر جو بڑے بڑے دعوے دار بیٹھے ہیں جو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں،
اس حد تک یعنی دعوے دار لوگ بیٹھے، اخباروں میں باقاعدہ اشتہار آتے ہیں، اور ہمارا مسلمان بیچارہ جو خاص طور پر خواتین ہیں وہ جا جا کے ان سے تعویذیں لیتی ہیں، معلوم نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی عقائد جو ہے نا لوگوں کے انہی کے بارے میں بڑے درست ہیں۔ تو غیب کی باتیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی نہیں جانتے۔ قرآن کی اس تصریح اور واضح ترین حقیقت کو جاننے کے باوجود اگر ایک مسلمان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نعوذ باللہ بعض لوگ پردہ غیب کو ہٹا کر تقدیر کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں اور غیب کے راز ہائے سربستہ معلوم کر سکتے ہیں، یعنی جو چھپے راز ہیں اور جن کے سر پہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باندھ رکھا ہے، وہ راز باہر نہیں آ سکتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگ اس کو ہٹا کے بتا سکتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ تو اگر یہ کرتے ہیں تو وہ اس ہدایت کے ساتھ کفر کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو دیکھیں کتنی ٹھوس باتیں ہیں، مگر ہمارے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے باوجود اس کے کہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آج دیکھیں سڑکوں پہ جائیں وہاں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، کیا کیا جملے ہوتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، نجومی، پامسٹ، اور پھر اس کے ساتھ جو تحریریں لکھی ہوتی ہیں وہ دیکھیے کیسے دعوے ہیں، اور کھلا شرک ہے، کھلا شرک، جس کی تعلیم ان بورڈز کے ذریعے سے اور ان تحریروں کے ذریعے سے راہ چلتے لوگوں کو دی جا رہی ہے، اور لوگ پڑھتے ہیں، اس کو برا بھی محسوس نہیں کرتے، اور جب پڑھتے ہیں تو کسی کی تحریر اچھی لگی تو اس کو فون بھی کر دیا، اس کو جا کے ملے، اور وہ کام کر رہے ہیں اپنا۔ یہ مسلمان ملک میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ تو کفریہ کام ہے۔ پھر پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، پانسے جو ہے وہ یہ ہوتا تھا، تیر ہوتے تھے یا تیر کی طرح ڈنڈے ہوتے تھے، تو ان کے ایک سائڈ پہ کچھ لکھا ہوتا تھا اور دوسری سائڈ خالی ہوتی تھی، تو وہ اس کو یا تو پکڑ کے یوں پھینکتے، یوں چھال کے، یا پھر تیر کو اوپر پھینکتے، اور پھر یہی کہتے کہ اگر یہ ادھر گر گیا تو تمہارا مستقبل ٹھیک، کام اچھا، اور اگر ادھر جا گرا نتیجہ برا۔ تو پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا جس مصلحت سے حرام کر دیا گیا ہے اس کو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پانسے یعنی قسمت کے تیر، جن کو عرب زمانہ جاہلیت میں قسمت کا حال معلوم کرنے کی غرض سے استعمال کرتے تھے۔ ایک تیر پر یہ عبارت کندہ ہوتی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اور دوسرے پر ہوتی یا دوسری سائڈ پر ہوتی، میرے رب نے مجھے منع کیا، اور تیسرا تیر سادہ ہوتا۔ جب سفر یا شادی وغیرہ کا ارادہ کر لیتے تو بتوں کے پاس جا کر پانسوں کے ذریعے قسمت کا لکھا معلوم کرنا چاہتے۔ اگر حکم دینے والا تیر نکل آتا تو اس کام کے لیے قدم اٹھاتے، اور اگر ممانعت والا تیر نکل آتا تو رک جاتے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ ان تیروں کو نا ایک تھیلے میں ڈال کے لے جاتے تھے، تو بس وہیں بیٹھ کے سوچتے تھے کہ بھائی یہ کام میں نے کرنا ہے، اب میں تیر نکالنے لگا ہوں، جو حکم ہوگا یہ بت کی وجہ سے ہوگا، اور ہمارا یہ خدا جو ہے یہی حکم دے گا کہ تیر نکالو، کرنے کا ہے تو کرو، نہیں ہے تو نہ کرو۔ اور اگر سادہ تیر نکل آتا تو پھر سے قرآن اندازی کرتے، یہاں تک کہ امر یا نہی والا تیر نکل آتا۔ شاید آپ نے سیرت کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ عبد المطلب نے بھی، جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے، انہوں نے ایک منت مانی تھی، اور پھر بار بار اس کو کاہن نے کہا کہ تم یعنی کیونکہ انہوں نے منت یہ مانی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا ہے، چھوٹے بیٹے کو، اور عبداللہ کا نام آ گیا، اور عبداللہ سے بڑا پیار تھا۔ تو کاہن نے اس سے کہا، اب کاہن بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تم اس کی بجائے نا 100 اونٹ دے دو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے دوں؟ انہوں نے کہا بس تیر پھینکتے جاؤ، اور جب تک وہ تیر ممانعت کا نہیں آتا اس وقت تک تم 100 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ تو وہ کرتے گئے، وہ ہر دفعہ یہی آتا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، وہ 100 اونٹ بڑھاتے گئے، معلوم نے کتنے 100 ہوئے، پھر جا کے ممانعت کا تیر آیا، اور اس طرح عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد محترم تھے ان کی جان چھوٹی، اور اس بزرگ نے پھر کیا کیا کہ اتنے ہی جو اونٹ تھے وہ پھر قربان کیے۔
بتوں کے اوپر چڑھائے. آج کل پتہ نہیں آج کل کوئی نظر نہیں آتے، یا شاید میں گلیوں میں کم پھرتا ہوں، بازاروں میں عام طور پر اتوار کے روز یا جمعے کے روز جب مارکیٹیں بند ہوتی ہیں تو ہم بازار میں جائیں نا، تو وہاں سڑکوں پہ نا طوطے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں، اور لکھا ہوتا ہے اپنی قسمت کا حال معلوم کیجیے، 1 روپے سے 20 روپے سے. اور راہ چلتا بندہ وہ کہتا ہے چلو میں قسمت کا حال معلوم کر لوں. تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے اور طوطے کو چلاتا ہے، وہ کارڈوں کے اوپر چلتا ہے. چلتے چلتے ایک جا کے نا کارڈ کو اٹھاتا ہے، وہ بندہ دیکھ رہا ہے، یہ طوطا جا رہا ہے، اللہ کرے اچھا ہو. اللہ سے کم امیدیں ہیں، لیکن اس طوطے سے اور اس بندے سے اور اس کارڈ سے زیادہ امیدیں ہیں. اور جب وہ کارڈ اٹھاتا ہے، وہ اس کو پڑھ کے سناتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، آہا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی وہ تحریریں بالکل ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا. پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، وہ تحریروں میں پڑھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اس میں 10 باتیں ہوتی ہیں اور 2-3 باتیں تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے میرے ساتھ. یہ اتنا سیانہ انسان ہے کہ اس نے لوگوں کی نفسیات سمجھ کے اس ہفتے کے اندر ہر وہ چیز ڈال دی ہے کہ جو بندہ بھی پڑھے وہ کہے ہاں کم از کم 2-3 چیزیں تو میری اس میں پائی جاتی ہیں، تو مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ قسمت کا جو حال ہے یہ لوگوں کا تو بتاتے ہیں، مگر اپنا حال نہیں جانتے کہ ہمارے مقدر میں کب تک، ہماری قسمت کب تک اس سڑک پہ بیٹھ کے اور ان طوطوں کے ذریعے ہم لوگوں کی قسمت کا حال بتائیں، مگر اپنی قسمت کا حال بھی کبھی ان سے پوچھ لیں. وہ نہیں پوچھتے. تو اس لیے ہمارے بزرگ استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس سے ایک دفعہ کہا، یہ پنجاب یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے، یعنی انارکلی کے پاس جو لاء کالج ہے، تو اس کے ساتھ اورینٹل کالج تھا، تو ہم وہاں پڑھتے تھے. 80 کے درمیان کی میں بات کر رہا ہوں. تو کالج سے جب نکلتے تو مارکیٹ پرانی انارکلی میں ہم چلے جاتے، وہاں ہوٹل تھا، کھانا کھا لیتے دوپہر کا اور شام کا. تو واپس آتے تو راستے میں نا سڑک کے اوپر وہ بیٹھا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے ایسے ذکر کیا، یا ان سے کسی نے ذکر کیا ہوگا، تو وہ کہنے لگے میں بھی گیا. تو میں نے اس کو کہا یہ لو 10 روپے. کہتا جی کس لیے؟ میں نے کہا میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم اپنی قسمت کا حال اس طوطے سے کہو، بتائے کہ میرے مقدر میں کب تک اس سڑک پہ بیٹھ کے اس طرح اس حالت میں اپنی زندگی گزارنا ہے، ذرا اس سے پوچھو. کہتے اس کو بڑا غصہ آیا. تو پھر جو بھی تھا انہوں نے بھی اس کو سنائی. اس وقت تھوڑا سا دور ایسا تھا کہ اتنے لوگ مشتعل نہیں ہوتے تھے. آج تو تھوڑی سی بات کیجئے لوگ تو مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں اس سے ملتی جلتی چیزیں یہ ہیں. رمل. رمل کا مطلب کیا ہے کہ مٹی ریت ہے، ریت کے اوپر لکیریں ڈال کے قسمت کا حال معلوم کرنا. آج ریت نہیں ہے، کاغذ ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھیں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی آپ اپنا نام بتائیں، اپنے نام کا پہلا حرف بتائیں، اپنی امی کا نام کا پہلا حرف بتائیں، سال بتائیں. تو بس اس کے بعد وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی شادی اس مہینے میں ہونے والی ہے، یہ رشتہ آنے والا ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اور کوئی یہ پوچھتا ہے کہ میں نے شادی کی ٹوٹ گئی پھر، تو اس پہ بھی بڑے تسلی بخش جواب دیتے ہیں. وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کمزور عقیدے کا آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. تو رمل ہے، کوڑیاں ہیں. یہ کوڑیاں آپ جانتی ہیں، یہ بالکل اس طرح ہے کہ سیپ نہیں ہوتی، سیپی کی ایک چھوٹی شکل ہوتی ہے، چھوٹی سی. اس کا زیادہ تر جو کلر ہوتا ہے وہ براؤن کلر ہوتا ہے، کوئی وائٹ بھی بیچ میں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. پھر کتاب کھول کر فال نکالنا. کو فال کی کتابیں ہوتی ہیں، اس کو یوں کھولا اور پڑھا اور بتا دیا.
ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، قرآن مجید کو کھولا کہ بچہ گھر میں پیدا ہوا اس کا کیا نام رکھیں، یوں کھولا تو بس جو پہلا حرف نظر آیا وہ نام رکھ دیا۔ میں اسکاٹ لینڈ میں تھا نا، تو ایک کسی دکان پہ ایسے ہم گئے، میں اور میرے بزرگ ساتھ تھے، ہمسائے جو تھے پرانے کشمیری تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بڑے نیک انسان تھے۔ تو وہ مجھے بتائیں کہ اس دکان میں آیا تو بڑی دکان تھی، سٹور تھا مسلمانوں کا۔ تو میں آیا تو ایک خاتون جو ایک بچے کے ساتھ تھی اور دوسرے بچی کو آواز دے رہی ہو، ابلیس ابلیس ادھر آؤ۔ اور میں نے کہا یہ بچی کا نام یہ؟ کہتے ہاں اس کی بڑی بہن کا نام بلقیس ہے، ہم نے قرآن کھولا تو پہلا یہ لفظ آیا تو میں نے کہا یہ بڑا اچھا نام ہے، بلقیس اور ابلیس دونوں نام ایک جیسے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تاش کے پتے اور فنجان پڑھنا، یہ پیالی کے اوپر پانی ڈال کے کچھ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، ہر جمعرات کو جو کھانا بنتا ہے مردوں کو بخشنے کے لیے تو کھانے کے اوپر پڑھا جاتا ہے۔ اس قسم کی تمام چیزیں اسلام میں حرام اور منکر ہیں، منکر یعنی ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، کہ یہ کہ تم پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، اس لیے کہ یہ فسق ہے۔ فسق کے درجے ہیں اور بڑا درجہ جو ہے وہ کفر کا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت علیکم المیتۃ، یہ سب جو حرام چیزیں ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ یہ بھی حرام کیا گیا کہ تم پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، اور اس کی وجہ بتائی کہ یہ فسق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں لن ینال الدرجات العلی من تکہن او استقسم او رجع من سفر تطیرا، وہ شخص بلند درجات کو بالکل نہیں پہنچ سکتا جو کہانت کرے۔ کاہن یہ سوچے کہ میں بس یہ کہانت کرتے کرتے بڑا کوئی مقام حاصل کر لوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہوگا اور اس کی حالت بھی ایسی ہی رہے گی، کوئی بڑا درجہ حاصل نہیں کرے گا۔ یا پانسوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرے، یہ شخص بھی بلند درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یا بدشگونی کی وجہ سے سفر سے واپس لوٹ آئے۔ کہ میں گیا تھا، میں جب بھی جاتا ہوں پیچھے کوئی نہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو لہذا میں اب گیا ہوں تب بھی فوت ہو گیا تو واپس آ جاتا ہے، اور پھر اس طرح اس ڈر سے واپس آ جاتا ہے کہیں کوئی فوت نہ ہو جائے، کہ یہ سفر میرے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ کبھی اتفاقات ایسے ہو جاتے ہیں، 2-3 بار ایسا ہو جاتا ہے، بندہ اس کا نظریہ جب بن جائے تو پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قسمت کا حال جو ہے، قسمت کا تعلق مستقبل سے ہے، اور انسان یہ سوچے کہ مستقبل کی خبر مجھے معلوم ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مستقبل کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، میں جانتا ہوں کل انسان کیا کمائے گا، انسان کو پتہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ کھل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ لقمان کی آیت۔ تو یہ اس آیت میں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، غور کریں اس پہ، کتنی مخالفت ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جناب میں کل کے حال کو آپ کو بتا سکتا ہوں یا جانتا ہوں۔ یہ خدائی دعوے ہیں، خدائی دعوے۔ تو ہم انسانوں کو چاہے کوئی بھی ہو اس کو خدائی دعوے پر نہیں بٹھا سکتے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو بھی ہم اس مقام پہ نہیں بٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے، چلیں آج کچھ سوال کر لیتے ہیں، کچھ سوال جواب، پھر انشاءاللہ مزید باتیں ہم کل کریں گے۔
والدین سے اگر اولاد کو ضائع کرنے کا جرم ہو جائے، یعنی انہیں پرواہ نہیں کی، اس کی تربیت نہیں کی، اور شعور ہونے پر اس جرم کا کفارہ کس کو دیا جائے گا؟ نہیں، اس کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے، بس یہی ہے کہ انسان اپنے تعلق کو اپنی اولاد کے ساتھ ذرا اور جوڑے، انہیں پیار دے، اور ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے، اور ان کو اچھی اچھی نصیحتیں کرتا جائے، اپنے رویے کو بدل دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو میچورٹی ہے بچے کا بالغ ہونا، اس وقت تک تو والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو سمجھاتا جائے، نصیحت کرتا جائے، اس کی تعلیم و تربیت کا بھی پورا خیال کرے۔ لیکن جو ہی بچہ بالغ ہو تو والد کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچے یا بچی کو یہ سمجھا دے کہ بیٹا آج سے پہلے تو تمہارے گناہ نہیں لکھے جاتے تھے، لیکن جب سے تم بالغ ہوئے ہو یا بالغہ ہوئی ہو، تمہارے گناہ اب لکھے جائیں گے۔ اب اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ اس سے پہلے میں تھا کہ میں تمہیں آگاہ کرتا کہ یہ گناہ ہیں، یہ غلطیاں ہیں، یہ غلط کام ہیں، تم ان سے بچ کے رہو، اور میں آگاہ کرتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد اب تم چونکہ بالغ ہو گئے ہو، یہ یاد رکھو فرشتے اب تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کریں گے۔ اب تم ذمہ دار ہو، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ یہ ذمہ داری اگر میچورٹی سے پہلے والد ادا کر دیتا ہے اور بعد میں لڑکا یا اولاد خدا نخواستہ غلط کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ والد سے نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر بچپن میں ہی والد نے کچھ نہیں سمجھایا اور بالغ ہونے کے بعد پھر وہ غلطیاں کر رہی ہے تو ان تمام گناہوں کا ذمہ دار والد بھی ہوگا۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا، بس اس کا حل یہی ہے کہ والد اپنے تعلقات کو، اپنے تعلقات کو استوار کرے اور اپنے رویے کو بالکل بدلے، تاکہ بچے جو ہیں وہ محسوس کریں کہ ہاں والد نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا ہے، اب آہستہ آہستہ اس سے جڑ کے تو اس کی جو نصیحت ہے وہ آہستہ آہستہ کرے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں وراثت میں حصہ اپنے کچھ زور آور ورثاء کی وجہ سے نہیں مل سکتا تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جانا چاہیے؟ دیکھیے، زور آور جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پھر حرص ہوتی ہے مال کی، جائیداد کی، تو وہ اس طرح نہیں دیتے۔ ان کو ایک فتویٰ لے کے علماء سے جو مسئلہ ہے، سوال ہے، وہ ایک بڑا مناسب سا لکھا ہو جس میں پورے حالات کا ذکر ہو کہ یوں بندہ فوت ہوا ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، اتنے لڑکے ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، اور یہ جائیداد اس نے چھوڑی ہے، تو یہ جائیداد اس میں کیسے تقسیم ہوگی۔ تو وہ فتویٰ جو ہے اس میں یہ بات ضرور لکھی جائے، جیسے ہم نے کل پرسوں پڑھی تھی کہ کوئی بھی ان احکام کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ بس وہ فتویٰ لے کے اس کی ایک کاپی بھجوا دی جائے، جو رشتہ دار ہیں ان کو بانٹ بھی دی جائے، کافی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس کا دل شاید ہو سکتا ہے پلٹ آئے، یا نہ پلٹے تو کم از کم ایک حجت تو پوری ہو جاتی ہے نا۔ کل کو وہ یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو، اللہ میں نے جو کیا ہے میں نے تو اس لیے کیا کہ میں نے بہت سے کام کیے تھے، میرا حق بنتا تھا، کمایا میں نے تھا، والد صاحب کے مل کے ساتھ، یہ سب چھوٹے تھے، تو میں اپنی کمائی کو ان کو کیسے دے سکتا؟ کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کم از کم یہ سب باتیں اس کے کان سے ایک دفعہ گزر جائیں، جس کو کہتے ہیں بلاغ۔ آپ بات پہنچا دیجئے، ایک دفعہ سن لیں، ایک حجت پوری ہو جاتی ہے، باقی پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے کافی ہے۔ یہی طریقہ ہے۔ باقی قانون کی طرف اگر جائیں تو قانون بھی آپ کو سپورٹ کرے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ قانون بھی تو آپ کو انصاف دینا، عدالتیں بھی تو انصاف دینا۔ عدالتوں میں یہ کیس جاتے ہیں، نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، سب خوار ہوتے ہیں، پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، وکیل بھی کھا لیتے ہیں، فیصلے بھی نہیں ہو پاتے، اور اگر فیصلے بھی ہوں تو دوسرے دل میں ایسی گرج رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے لے کے دکھائیں پھر، اور چھوٹے چھوٹے پلاٹ پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک خدا خوفی والا انسان جو ہے نا وہ ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا۔ تو انصاف ہوتا تو پھر تو بات تھی نا عدالتوں میں ہم جائیں،
لیکن یہاں تو نظر یہی آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. حرام لقمہ کا اثر نسلوں تک نظر آتا ہے. کیا یہ اصول عدل کے خلاف نہیں کہ اولاد کو ایسے گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں؟ نہیں، اصول عدل کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دیکھیے اثر اس لیے پڑتا ہے کہ الولد السر لابیہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر باپ کو جاننا ہو تو بے شک آپ نہ جانیے، اس کے بیٹے سے مل لیجیے. اس کے بیٹے کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتگو، اس کی حرکتیں وہ بتا دیں گی کہ اس کا باپ کیسا ہے. ایک مشہور مقولہ ہے یہ، الولد السر لابیہ. پھر اسی طرح ایک اور قول بھی ہے کہ تلک شنشنۃ نعرفها من اخزم، کہ یہ ایک شنشنہ ہے. شنشنہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ہوتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جس میں آٹا چھانا جاتا ہے، چھننی. تو چھننی میں جب آٹا پانی ڈال دیا جائے تو پانی نکلے گا نا، نکلنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے کچھ قطرے بھی ہیں. آپ چاہیں گے کہ یہ قطرے بھی گر جائیں، تو اس موقع پر چھننی کو یوں مارتے ہیں، جو قطرے گرتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں شنشنہ. تو اولاد کو بھی شنشنہ کہا گیا ہے کہ یہ شنشنہ ہے. ہم اس کو جانتے ہیں اخزم سے. اخزم باپ تھا، بلکہ پردادا تھا. تو پردادے کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کا ایک شنشنہ ہے، جس کی عادات، جس کی باتیں، جس کی حرکتیں بالکل ایسی ہیں جیسے اس کے پردادا کی تھی. تو ہوتی ہیں اولاد میں کچھ ایسے لوگ نکل آتے ہیں جن کا مزاج ایسا نہیں ہوتا، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، ان کا بیٹا ہے، یا حضرت ابراہیم کے والد ہیں، ان کا بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تاریکی سے روشنی لاتا ہوں اور روشنی میں سے لوگوں کو تاریکی میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں. اللہ ولی الذین، مگر اللہ ان لوگوں کا دوست بن جاتا ہے آمنو، جو ایمان لاتے ہیں. تو اس طرح یہ کوئی ظلم نہیں ہے. اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد کو ماحول اچھا مل جائے، والد کی جو صحبت ہوگی اس کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، اور اولاد بالفرض باپ فوت ہو گیا، ماں نے چاہا کہ میں اپنے اس بچے کو نیک بناؤں، تو اس نے اچھے علماء کی صحبت میں اس کو دے دیا. اب وہ بچہ بڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نیک انسان بنا دیا، عالم بن گیا. یہ کون تھے؟ ربیعہ الرائی تھے نا، ربیعہ الرائی. تو ان کا واقعہ آپ پڑھیں نا تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد محترم نے، وہ بڑے نیک انسان تھے. وہ جاتے ہوئے جہاد پہ جا رہے تھے تو اپنا سارا کچھ بیوی کو دے دیا کہ تم پریگننٹ ہو، بچہ پیدا ہوگا تو یہ تھوڑے سے پیسے ہیں جو اس پہ لگا دینا، میں پتہ نہیں فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، پتہ نہیں زندہ واپس آتا ہوں یا نہیں. تو بہرحال وہ 40 سال کے بعد آئے. ماں نے سب پیسے بچے کی تربیت پہ لگا دیے، اور ابھی وہ 25 سال کے نہیں تھے کہ بہت بڑے علماء جو تھے نا ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، اور وقت کے بہت بڑے ذہین انسان تھے. اس لیے ان کو ربیعہ الرائی کہا جاتا ہے. رائی کا مطلب بہترین اوپینین دینے والا دین کے مسائل میں ہے. تو انہوں نے دیے، تو اس کی اس وجہ سے ان کا مقام پورے شہر میں نہیں، خلفاء کے ہاں بھی بڑا عام تھا، بہت بڑا تھا. تو بہرحال یہی ہوا کہ 40 سال کے بعد جب والد گھر آیا تو گھر کے جو پرانے دور میں جو ویڑے ہوتے تھے تو ان میں کوئی دروازے نہیں ہوتے تھے. یوں داخل ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں گیا، پھر سامنے گھر آیا، بس دیواریں ہوتی تھیں. تو بیٹا اندر بیٹھا ہے اور یہ والد اندر آ رہا ہے. تو بیٹے نے دیکھا کہ میرے گھر میں کوئی اجنبی گھستا آ رہا ہے. تو اس نے زور سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس گھر میں چلے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ میرے گھر میں اجنبی کون ہے؟ یہ داڑھی والا بندہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ میرا گھر ہے، تم کون ہو یہاں؟ اب باپ بیٹے کے درمیان یہ تکرار ہوئی. ماں اندر بیٹھی تھی، بڑھیا.
تو اس نے جب آواز سنی تو پہچان گئی یہ ربیہ کے باپ ہیں. تو وہ آئے، ماں باہر آئی، اس نے کہا بیٹا یہ تمہارے والد ہیں. تو خیر ایک دوسرے کو گلے ملے، سب کچھ ہو گیا. پھر نماز کے لیے جب جانے لگے یا شام رات کے وقت، میاں نے کہا میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، وہ کیا کیے؟ اس نے کہا میں تمہیں یعنی کل اس کا حساب کتاب دوں گی. تو صبح کے وقت بیٹا اپنے معمول کے مطابق اذان سے پہلے چلا گیا مسجد، اور باپ جو ہے وہ وضو کر کے، اذان ہو گئی، وضو کر کے سنت پڑھ کے گیا. تو مسجد میں رش تھا، نماز ہوئی. نماز کے بعد کوئی صاحب بیٹھتے ہیں مسند پہ اور پڑھا رہے ہیں، اور باپ کہیں دور بیٹھا ہے سن رہا ہے. لیکن جب غور کیا تو یہ ان کا اپنا بیٹا تھا. اللہ نے اتنا بڑا احترام دی رکھا تھا. تو واپس آئے تو اپنی بیگم سے کہتے ہیں بیگم میں سمجھ گیا کہ تم نے اپنا پیسہ صحیح جگہ پہ لگایا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد دور ہو تو اللہ تعالیٰ ماں کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کی طرف پورا حصہ ڈالتی ہے، اور یہی بچے کل کو بہت اچھے بن جاتے ہیں. لیکن والد کی موجودگی میں عادات بڑی مشکل سے بدلتی ہیں والد کی. اس کا اثر اپنی اولاد پہ جب پڑتا ہے تو وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر باقی باتیں ہم کل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you.